أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل بفضل خدا الدرس الثالث العشر یعنی جو 13واں سبق ہے وہ پڑھیں گے خلاصۃ النحو حصہ اول سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ تو اس سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے معرب اور مبنی کی اقسام، یعنی اس سبق کا جو نام ہے، جو اس کا جو موضوع ہے وہ معرب اور مبنی کی اقسام ہے۔ یعنی پہلے ہم نے معرب اور مبنی کا بیان پڑھا اس کے متعلق، اور اب معرب اور مبنی کی اقسام پڑھیں گے آج ہم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو سب سے پہلے اب اس کی معرب مبنی کی جو تعریف وغیرہ ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے پچھلے سبق میں۔ تو اب ہم اس کی آگے اقسام پڑھیں گے، یعنی معرب جس عمل کی وجہ سے جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے معرب کہتے ہیں، اور مبنی ٹھیک ہے معرب یعنی جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں، اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے اسم مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کل 6 قسم کے کلمات کل 6 قسم کے کلمات کل 6 قسم کے تو کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 قسم کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یعنی جن کا آخر عامل کی وجہ سے نہیں بدلتا۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ عامل کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، یعنی عامل جو عمل کرنے والا کوئی کام ہوتا ہے اس کے ذریعے اسم کا آخر نہیں بدلتا۔ تو دیکھیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا ہے وہ ہے فعل ماضی۔ ٹھیک ہے، فعل ماضی، تو فعل ماضی سمپل ناصارہ ذہبہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، پھر امر حاضر معروف، یعنی امر حاضر معروف اوصر اذهب۔ ٹھیک ہے، امر یعنی حکم جس میں دیا جاتا ہے، امر حاضر کے سیغے، یعنی جو امر حاضر معروف کے جو سیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوصر وغیرہ اذهب وغیرہ۔ اور نیکسٹ جو تمام حروف، جتنے بھی حروف ہیں نا، حروف کی جتنی بھی آپ نے اقسام پڑھنی ہے، جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ان کا آخر نہیں بدلتا عمل کی وجہ سے، یعنی ان کا آخر نہیں بدلتا، یعنی جیسے ہیں وہ ویسے ہی آئیں گے، چاہے عامل جو مرضی آ جائے، انہوں نے ویسا ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے من، ان، لا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جملہ جو ہوتا ہے، اب جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، جو ہم نے پیچھے جملہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جملے کی 4 جملہ فعلیہ پڑھا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، خبریہ انشائیہ، خبریہ انشائیہ، تو وہ بھی ان کا بھی تو جملے فعلیہ اسمیہ فعلیہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی جملہ ہو، مثال کے بکر قائم، ٹھیک ہے، یہ بکر جو ہے اس میں یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جالسا خالد یہ جملہ فعلیہ۔ اب تو اب جو جالسا خالد جملہ فعلیہ، بکر قائم یہ جملہ اسمیہ۔ تو ظاہر سی بات کوئی جملہ ہو اس کا آخر نہیں بدل سکتا، کوئی جملے کا تو ویسے ہی قاعدے کے مطابق بدلا ہوتا ہے، اس کو مزید نہیں بدلا جاتا وہ۔ تو اس میں غیر متمکن، جو اس میں غیر متمکن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو غیر متمکن ہوتے ہیں۔ اب اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں، اب ان کا نیچے مزید ایکسپلین کر دیں گے وہ کون کون سے ہوتے ہیں، جیسے ہوا، ہاضا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں ان کا آخر نہیں بدلتا، ہوا ہے تو وہ ہوا ہی رہے گا، چاہے جا آئے، مررت ہے، جو مرضی آئے، کوئی حرف جار بھی آ جائے نا اس کا آخر نہیں بدلتا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ فعل مضارع جس کے آخر میں، تو یہ قاعدہ دھیان سے، قاعدہ نہیں، یہ جو چھٹی قسم ہے اس کی، یہ جو قسم ہے یہ دھیان سے سمجھیے گا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے وہ فعل مضارع جس کے آخر پہ جس کے آخر میں نون ضمیری۔ اب نون ضمیری کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو نون ضمیری جو ہوتا ہے یہ جو ہے یہ کہ مثال کے طور پر نون ضمیری یا نون تقید ہو، نون تقید ہو، جیسے ید ربنا، سب سے پہلے نون ضمیری، نون تقید تو یہ ہوتا ہے نا، نون تقید، اور جو جیسے ید ربن یا ید ربنا، ٹھیک ہے، ید ربن لا ید ربنا، لا ید ربن لا ید ربنا۔ ٹھیک ہے، یہ نون تقید پڑھے تھے وہ سبق جو ہے یہ
جو ہے یہ جوازم مدارے میں سے ہے میرے خیال سے، نون تقید یہ جوازم مدارے سے ہیں غالباً، ٹھیک یہ نا کچھ ہم نے تغیرات مدارے پڑھے تھے، ٹھیک ہے اس میں اس کا بیان ہوا تھا کہ مثال کے طور پر جو مثلا پہلے مدارے پر داخل ہو کر اس میں لفظی اور معنوی تبدیلی کرتے ہیں، لا یدربن لا یدربن وغیرہ، ایک یہ ہو گیا، اور ایک یدربنا اور تدربنا، یہ جو سیگے ہیں ٹھیک ہے مؤنث کے نون ضمیری کے سیگے کہلاتے ہیں، ان کا آخر نہیں بدلتا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو پہلی تینوں ہیں، جو پہلے تینوں مبنی کو مبنی اصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پہلے تین ہیں، ایک پہلے ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف، ان کو مبنی الاصل کہتے ہیں، یہ اصل مبنی ہے، ٹھیک ہے مبنی الاصل کہتے ہیں، اور اس میں غیر متمکن کو، یہ جو اس میں غیر متمکن ہے، یہ اس میں غیر متمکن 5 نمبر قاعدہ، اس کو مشابہ مبنی الاصل، یعنی ان ان مبنی الاصل یعنی پہلے تین جو ہیں ان کے مشابہ اس کو، ان کے مشابہ ہے اس میں غیر متمکن کو قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی 6 قسم کے ایسے حروف ہیں جس کا آخر بدلنا ہی نہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، ویسے ہیں تو ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہ کون کون سے، پہلے ماضی امر حاضر معروف تمام حروف، ان کو جو ہے مبنی الاصل کہتے ہیں، اور جملہ اس میں غیر متمکن وہ پہلے مدارے جس کے آخر میں پہلے مدارے کون سا، نون ضمیری والا، اور جو نون تقید والا، نون ضمیر یدری بننا تدری بننا، یہ دو سیگے ہوتے ہیں، یفعلن اور تفعلن، تفعلن یفعلن، یفعلن اور تفعلن، یہ جو دو سیگے ہوتے ہیں مؤنث کے، ٹھیک ہے، تو ان کے آخر سے جو ہے ان کا آخر نہیں بدلتا، مبنی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں غیر متمکن کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں، جبکہ پہلے تینوں کو جو ہے مبنی الاصل کہتے ہیں۔ اور اب یہ تھی مبنی کی اقسام، یعنی یہ حروف جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اب مورب کون کون سے ہوتے ہیں، اب یہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اور صرف 2 قسم کے الفاظ مورب ہوتے ہیں، 6 قسم کے مبنی، 6 قسم کے مبنی، 2 قسم کے مورب ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں، وہ اس میں متمکن ہے، جیسے زید راجل، ٹھیک ہے، زید راجل وغیرہ، یہ اس میں متمکن ہوتے ہیں، اور بقیہ جو ہیں وہ فعل مضارع جو نون ضمیری اور نون تقید سے خالی ہو، یعنی اس میں تھا جو خالی نہ ہو، اس سے تھا نا جو خالی اس میں تھا جو خالی ہو، اس میں ہے جو خالی اس میں ہے جو خالی ہو، اس میں تھا جو خالی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی ینصرو اور تنصرینا وغیرہ، یعنی سمپل اس میں فعل مضارع میں وہ سیگے نہ آئیں جو نون ضمیر اور نون تقید سے خالی ہوں، یعنی نون تقید والے ہوں، ٹھیک ہے سمپل، یعنی مثال کے طور پر لا یدربن لا تدریب لا یدربن لا یدربن وغیرہ یہ نہ آئے، اور نہ ہی یدربن اور تدریبن جو مؤنث کے سیگے، جو مؤنث یہ جو مؤنث حاضر اور غائب کے جو سیگے ہوتے ہیں جمع کے، وہ نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی ان کے علاوہ جتنے بھی فعل مضارع ہوتے ہیں وہ اس کا آخر بدل جاتا ہے، یعنی وہ مورب ہوتے ہیں، مبنی صرف وہ ہوتے ہیں جو ہیں جو مثلا نون ضمیر اور نون تقید جن میں آتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی یہ بھی ہو گیا۔ اب جو نیکسٹ ہے وہ اس میں غیر متمکن پڑھتے ہیں، کہ انہوں نے اوپر یہ جو مورب مبنی میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اس میں غیر متمکن، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ جو مشابہ مبنی الاصل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں غیر متمکن، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے نا انہوں نے 8 جو حروف ہیں نا اس میں غیر متمکن جو ہیں وہ بیان کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے سب سے پہلے اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر جیسے جو ضمیر ہو، مثال کے طور پر انا، انتا، ہوا، یعنی جو ظاہر کی بجائے جو ہے وہ مخاطب، غائب یا پھر متکلم پر دلالت کرے، یعنی کوئی سامنے بیٹھا ہے، زید ہے سامنے بیٹھا تو کہیں گے فلائی زید ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ اس میں ظاہر ہو جائے گا، اگر سامنے والے کا نام معلوم نہ ہو تو آپ، یہ جو آپ ہے وہ نام کی جگہ استعمال ہوا، وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے، انا، میں، انتا، آپ، ہوا، وہ وغیرہ۔ اسی طرح جو اس کی دوسری ہے قسم وہ ہے اس میں اشارہ، کسی کی طرف اشارہ کرنا، جیسے ہاذا، ذالکا وغیرہ۔ اس کے بعد اس میں موصول ہے اللہ دی، اللہ تی۔ اسی طرح اس میں استفہام ہے، یعنی کس میں کسی چیز کی طرف سوال کیا جائے، آئینہ، متا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں شرط ہے، من، ماں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں ظروف ہے، اذ، اذا، ٹھیک ہے۔ اس میں کنایا، ٹھیک ہے، کم، قضا،
اس میں فعل ہے حیات حیا. اچھا یہ جو سارے اسما ہے نا اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ، ہر سبق کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتے ہیں نا سارے یہ اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں، یہ اس میں غیر متمکن ہوتے ہیں، یہ مبنی کی ہی قسم ہے نا یہ والی، یہ یعنی ان کا آخر نہیں بدلتا عامل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو سمپلی اب آگے تنبیہ میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسما جو ہوتے ہیں وہ متمکن ہوتے ہیں، یعنی معرب ہوتے ہیں، یعنی ان کا آخر بدل جاتا ہے عمل کے بدلنے سے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ سب کو اس تھیوری کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہم تمرین کی جانب بڑھتے ہیں. تو اس کی تمرین میں انہوں نے سمپلی یہی پوچھا ہے کہ معرب اور مبنی، تو یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، معرب اور مبنی الفاظ الگ الگ کیجئے، یعنی جو معرب ہیں ان کو الگ کر دیں، جو مبنی ہیں ان کو الگ کر دیں. سمپل سی بات ہے. مبنی کلمات جو ان کی 6 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے اگر کوئی قسم کا آ رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات مبنی ہوگا، ان کے علاوہ جو ہے وہ معرب ہوگا. تو سمپلی ہم دیکھی جائیں گے اور دیکھیں گے کیا وہ آیا کہ وہ معرب ہے یا مبنی ہے. تو آئیے جو پہلا جو ادھر ہے لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ناصارو. تو اب بتائیے کیا ناصارو کیا ہے، معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو دیکھیں اب اس میں ناصارو جو ہے یہ پہلے ماضی ہے، اور پہلے ماضی جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم ہے، یہ جو ہم کی ضمیر ہے، یہ جو اس میں ضمیر ہے ہم وہ سب. تو یہ جو ہم ہے اس میں ضمیر بھی جو ہوتی ہے یہ اس میں غیر متمکن میں ہم نے پڑھا اس میں ضمیر، اور اس میں غیر متمکن وہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ہے وہ اللہ دینا، یہ اس میں موصول ہے، یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتے ہیں. تو اسی طرح نیکسٹ مساجدو، مساجدو یہ معرب ہے کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے، کیونکہ اس میں غیر متمکن کے علاوہ تمام اسما جو ہوتے ہیں نا وہ معرب ہی ہوتے ہیں، یعنی متمکن ہوتے ہیں، تو یہ اس میں متمکن میں شامل ہے. تو اب نیکسٹ جو ہے قضا، کیونکہ قضا کا عین یہ اس میں جو ہے یہ اس میں کنایا ہے، یہ اس میں کنایا ہے، تو لہٰذا یہ اس میں غیر متمکن میں اس کا شمار ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہے یہ مبنی کی قسم ہے، تو یہ مبنی ہے. اور اب نیکسٹ جو ہے ساما، تو یہ ساما فعل تھا ساما سے ساما. ٹھیک ہے، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے تو اس لیے یہ ماضی ہے، وہ ماضی جو ہوتا ہے یہ مبنی ہے. اب نیکسٹ جو ہے رجال، تو اب جو رجال ہے تو یہ جو ہے یہ مورب ہے، کیونکہ اس میں نہ تو فعل ماضی ہے، نہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، نہ یہ تمام کسی حروف میں شمار ہے، اس کا نہ جملہ ہے، نہ یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور نہ ہی یہ کوئی فعل مضارع ہے، تو لہٰذا یہ مورب ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس میں متمکن میں اس کا شمار ہوگا. پھر اب جو نیکسٹ ہے وہ ہے آمینا. ٹھیک ہے، آمینا، تو جو آمینا ہے یہ، تو اب جو نیکسٹ ہے وہ آمین ہے، آمین. تو یہ جو آمین ہے یہ جو ہے یہ مبنی ہے. یہ مبنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اس میں فعل بمعنی ہئی ہاتھا، اس میں فعل جو ہئی ہاتھا یا حیون یہ جو پڑھے تھے، یعنی یہ اس میں فعل یعنی فعل کے معنی میں یہ اسم ہے، اس لیے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اس میں غیر متمکن کی قسم 8ویں قسم پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ سعود، تو یہ جو سعود ہے، یہ جو سعودن ہے یہ اس میں جو ہے مورب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ اس میں متمکن ہے اس لیے. تو اب نیکسٹ جو ہے وہ ذہبنا، یہ پہلے ماضی ہے، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، یہ ماضی ہے، تو یہ پہلے جو ہے وہ مبنی ہے. اب نیکسٹ لا یسمعنا، اب اس کے آخر میں دیکھیں گے تو آپ کو نون تکید نظر آ رہا ہے، یعنی وہ فعل جس کے آخر میں نون تکید یا نون ضمیر ہو، ٹھیک ہے، وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہے. اس طرح ظبیون، یہ نہ تو اس میں غیر متمکن ہے، تو لہذا یہ اس میں غیر متمکن نہیں ہے، نہ ماضی ہے نہ معروف ہے، تو لہذا یہ جو ہے یہ اس میں متمکن یعنی معرب ہے. ٹھیک ہے، آگے اجلس، یہ پہلے امر حاضر ہے، پہلے امر حاضر معروف. ٹھیک ہے، لہٰذا اس پہلے امر حاضر معروف یہ مبنی کی قسم ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ مبنی ہے. اب تنظرنا، تنظرنا یہ جو ہے
اب دیکھا جائے تو زورنا یہ نون ضمیری ہے، لہذا جس کے آخر میں نون ضمیری یا نون تاکید ہو وہ پہلے وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ مبنی ہے۔ اب نیکسٹ تاکلین، اب تاکلین، اب تاکلین یہ پہلے مضارع ہے لیکن نون رابع اور نون تاکید سے خالی ہے، لہذا یہ معرب ہے۔ اب نیکسٹ جو سامیہ، سامیہ سمپل فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ تنصرو، اب تنصرو فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ اگر خالی ہے یا نون تقید اور نون ضمیری سے خالی ہے، لہذا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ خالی ہے تو یہ مبنی ہے، تو مورب ہے، سوری مورب ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے اولائکا، اب یہ جو اولائکا ہے نا، یہ اس میں اشارہ بولا جاتا ہے جو چیزیں بہت ہوں اس کے لیے، بہت سی چیزیں اولائکا، اس میں اشارہ، لہٰذا اس میں اشارہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تفر رونا، اب تفر رونا سمپلی فعل مضارع ہے اور یہ نون تقید اور نون ضمیری یعنی تافیر رن، لا تافیر رن، یعنی لا نون تقید آخر پہ یا نون جو آخر پہ نون ضمیری ہے وہ نہیں ہے، یہ یعنی مؤنث کے جو نون ہوتے ہیں، جمع مؤنث کا نون نون ضمیری ہوتا ہے اور جس کے آخر میں نون تقید، نون مشدد یا نون ثقیلہ ہو، ٹھیک ہے۔ لا تنظرن، ٹھیک ہے، اسی طرح لا تنظرن وغیرہ یہ وہ نہیں ہے، لہذا نون تقید تقالی ہے، تو یہ جو ہے یہ جو ہے یہ معرب ہے۔ تاکلینا، ٹھیک ہے، تاکلینا بھی یہ نہیں تاؤں زرنا نہیں، تاکلینا یہ جو ہے اس کی بات ہو رہی تھی، یہ جو ہے یہ معرب ہے۔ تو اب جو نیکسٹ ہے یہ مبنی ہے، اب جو نیکسٹ ہے یہ سامیہ، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا تو پھر رونا یہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ معرب ہے۔ اب ہیا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر اس میں غیر متمکن میں شمار ہے اس کا، اور وہ مبنی ہے۔ کالامانی یہ بھی اس میں جو ہے تسنیہ، ٹھیک ہے، کالا مانی، تو یہ میرے خیال سے جو ہے یہ بھی اس میں معرب ہے، کیونکہ یہ اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن ہے اس لیے یہ معرب ہے۔ ہاں زان یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، جو دو افراد کے لیے بولا جاتا ہے مذکر کے لیے، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے مبنی ہے۔ اب جو نیکسٹ جز ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن اور اس میں غیر میں تمجیز کریں، یعنی ان کو الگ الگ کریں، ان میں ان کے ابہام کو دور کریں۔ تو دیکھیں احمدو کیا ہے، احمدو، تو اب دیکھیں اس میں جو پہلا اس کا جز ہے احمدو، ٹھیک ہے، احمدو، تو احمدو جو ہے یہ اس میں متمکن ہے کیونکہ اس میں غیر متمکن کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ جو نیکسٹ ہے ہما، یہ اس میں ضمیر ہے اور اس میں ضمیر اس میں غیر متمکن میں شمار ہے اس کا، اور یہ مبنی ہے۔ تو آگے دالبن، جو دالبن ہے یہ اس میں جو ہے وہ متمکن ہے کیونکہ اس میں غیر متمکن کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ سمپل جو اس میں متمکن ہوتے ہیں نا، تو پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر، جو اس میں متمکن ہوں گے اس میں مثلا اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، اور اس میں جیسے ہما ضمیر ہے اس کا آخر نہیں بدلنا کیونکہ یہ اس میں غیر متمکن ہے یعنی مبنی ہے۔ کتب کتابیں، کتابیں جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ معرب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اس میں متمکن میں شمار نہیں ہے۔ اب نیکسٹ کم، کم جو ہے یہ اس میں جو ہے یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مبنی ہے، کیوں اس میں مبنی ہے کہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں اس کا شمار ہے، یہ کم اس میں اشارہ اس میں کنایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کنایا جو اس میں غیر متمکن کی ہم نے اقسام میں پڑھی تھی نا ساتویں قسم، وہ ہے یہ۔ اب نیکسٹ مصابیح، مصابیح، تو مصابیح یہ اس میں ظاہری سی بات ہے متمکن ہے کیونکہ وہ معرب ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی قسم غیر متمکن کی نہیں پائی جا رہی۔ آگے نساء، نساء عورتیں، یہ بھی اس میں معرب ہے کیونکہ اس میں غیر متمکن میں سے کوئی بھی قسم نہیں پائی جا رہی۔ اب نیکسٹ جو ہے ہادان، یہ اس میں اشارہ ہے، دو کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ ادھر بھی استعمال ہوا تھا، تو یہ اس میں جو ہے وہ متمکن ہے۔ اب نیکسٹ راجو لانی، اب یہ جو راجو لانی ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ اس میں معرب ہے کیونکہ اس میں متمکن کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ القادی یہ بھی اسی طرح معرب ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے المؤمنون، یہ بھی معرب۔ اب نیکسٹ
हाँ तुमा, ये इसमें ज़मीर है और इसमें ज़मीर इसमें गैर मुतमक्कन में शामिल है, इसीलिए ये जो है ये मबनी होगी। मुस्लिमातुन, ये भी इसमें मोरब है, इसी तरह मूसा इसमें मोरब है, गुलामी इसमें मोरब, इसमें मोरब, रिजालुन भी इसमें मोरब है। इसी तरह जो हमारा सबक है मोरब और मबनी की इकसाम, इसका इख्तिताम होता है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।